تاریک رات دھیرے دھیرے لمحہ بلمحہ گزرتی جا رہی تھی۔ کچے اور سادہ گھروں کے منڈیروں پہ رکھے چراغ کب کے بجھ چکے تھے اور دن بھر کے تھکے ہارے مکین نیند کی گہری پرسکون وادیوں میں گم ہو چکے تھے۔ ایسے میں جب کہ ہر طرف سناٹا طاری تھا، مدینہ منورہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں ایک خاتون اللہ رب العزت کے سامنے اللہ رب العزت کے حضور گڑ گڑا رہی ہے، رو رہی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اور ہاتھ اپنے رب کے حضور دعا کے لیے دراز ہیں۔ عجز و انکساری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے اور وہ عاجزی اور مسکنت کی تصویر بنے یوں دعا کر رہی ہے، اے رب العالمین، تو جانتا ہے تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ ادھر 2 رکعت نفل نماز ادا کی، ابھی ایک مرتبہ ہی قرآن مکمل کر پائی تھی کہ سپیدہ سحر نمودار ہو گیا ہے۔ یہ عظیم خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ محترمہ اور خواتین جنت کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تربیت یافتہ کہ جن کے لیے راتیں بھی چھوٹی ہو جاتی تھیں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اتنے مگن ہوتے تھے یہ حضرات، اللہ رب العزت کی عبادت میں اتنا انہماک ہوتا تھا ان کا کہ ان کے لیے سردیوں کی لمبی راتیں بھی چھوٹی ہو جایا کرتی تھی۔ آج 3 رمضان المبارک 1445 ہے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال بھی 3 رمضان المبارک کو ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبوی سال کی ابتدائی میں 20 جمادی الثانی کو بروز جمعۃ المبارک مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مختلف القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے القابات میں بطول، زہرا، سیدت نساء اہل الجنہ، سیدت نساء العالمین، زاکیہ، طاہرہ، طیبہ، مطہرہ، عذرا، ام الحاج، ام الحسین، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے القابات تھیں۔ مختلف ناموں سے سیدہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کی قبر پہ تشریف لے گئے اور آپ کو صفیہ کے نام سے پکارا، تو اس طرح صفیہ بھی آپ کے القابات میں شامل ہو گیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کون کون سی صفات بیان کی جائیں؟ آپ کی تو بے شمار صفات ہیں، اگر بیان کرنے لگیں تو پورا دن اسی میں گزر جائے۔ آپ کی سچائی کی صفت کو لیا جائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
بہت سخی اور امانت دار اور سچی کھری عورت تھی۔ ان کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات کے اندر کسی بھی عورت کو فاطمہ جیسا سچا نہیں دیکھا، سوائے اس کے کہ جس نے فاطمہ کو جنم دیا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک گھریلو خاتون تھی۔ آپ کی عبادت کا یہ حال تھا کہ سارا دن کام کاج کرتی رہتی گھر کے، اور اتنے کام کرتی، گھر کے سارے کام کاج کرنا، جھاڑو دینا، صفائی کرنا اور چکی کے اوپر آٹا پیسنا، اتنے کام کہ آپ کے مبارک ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے تھے، لیکن عبادت کا اتنا شوق تھا کہ جب بھی کام سے تھوڑی سی فرصت ملتی فوراً اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا کرتی تھی۔ جب سارا دن کام کاج کر لیتی تو رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑی ہو جاتی اور اللہ سے راز و نیاز شروع کر دیتی، آہستہ آہستہ آواز میں اللہ رب العزت سے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی والدہ کو کہ عبادت کے اندر ان کو اتنا انہماک تھا کہ گھر کے کام کاج سے جب بھی فارغ ہوتی وہ اپنی رجوع اللہ کی طرف کیا کرتی تھی، اور ساری ساری رات اللہ کے حضور نوافل پڑھتے ہوئے گزار دیا کرتی تھی۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ 2 رکعت کے اندر ہی قرآن مجید مکمل کر لیتی، اور پھر اپنے رب سے یہ شکوہ ہوتا تھا کہ یا اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی ہیں کہ ابھی ایک ہی مرتبہ قرآن ختم کیا ہے تو تیری رات بھی ختم ہو گئی۔ سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے سیدہ سے یہ سوال کیا کہ 40 اونٹوں کو کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو دیکھوں تو آپ کے لیے 1 اونٹ اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے لیے تو 40 کے 40 اونٹ ہی زکوٰۃ کے طور پہ ادا کر دیے جائیں۔ ایک مرتبہ صبح کے فاقے سے سارا دن گزارا، اور شام کو جب کھانا سامنے آیا ابھی کھانا کھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں 2 وقت کا بھوکا ہوں، میرے کھانے کا انتظام کرو۔ آپ نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کھانا اٹھا کر اپنے بچے کو دیا اور کہا کہ جاؤ باہر سائل کو دے کر آؤ۔ عرض کیا اماں جان آپ نے تو کھانا نہیں کھایا۔ ارشاد فرمایا کہ میں 1 وقت کی بھوکی ہوں اور وہ 2 وقت کا بھوکا ہے، کھانا اس کو دے دو۔ یہ آپ کی سخاوت کا حال تھا۔ اور اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا پہ بات کی جائے تو شرم و حیا کی پیکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا ہی کو پایا جائے گا۔ بعض مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو بلایا، آپ کے بلانے پہ وہ آپ کے پاس تشریف تو لائیں لیکن شرم کے مارے سیدھا چل نہ سکی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مہینے کا نیا چاند دکھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا اور فرمایا کہ وہ دیکھو چاند، اور چاند کی دعا پڑھی تو سیدہ چونکہ اس وقت بچپن کی حالت میں تھی، آپ نے وہ دعا تو ابا جان کے ساتھ پڑھ لی لیکن انگلی کا اشارہ چاند کی طرف نہیں کیا۔
اور عرض کی ابا جان اس وقت کتنے ہی نام محرم لوگوں کی انگلیاں اس چاند کی طرف ہوں گی، مجھے شرم آتی ہے کہ ان نامحرموں کے ساتھ میری انگلی بھی چاند کی طرف ہو۔ یہ تھی وہ شرم و حیا کی پیکر کہ جنہوں نے اس دنیا میں جانے سے پہلے ہی وصیت فرما دی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو اس کے اوپر کھجور کی شاخوں کا پردہ ڈال دیا جائے اور رات کے وقت اٹھایا جائے، کیونکہ ساری زندگی میرے اوپر کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میں نہیں چاہتی کہ دن میں میرا جنازہ اٹھے تو اس کو غیر محرم دیکھے۔ آج ہماری ماں بیٹی اس کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کن کے نام لینے والے ہیں، ہم کن کے امتی ہیں۔ انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا کہ دنیا میں ایسے بھی رہا جاتا ہے، اور جن کی عفت و حیا پہ زندگیاں قربان ہو جائیں، آج ہم نے ان کو چھوڑ کر اپنا کسی اور کو رول ماڈل بنا لیا۔ ہماری رول ماڈل تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ہم نے اس دنیا میں کسی غیر کو بنا لیا، اسی لیے تو آج جگہ جگہ مسلمان دھکے کھا رہا ہے، آج جگہ جگہ مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، آج جگہ جگہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اہل بیت کی روش کو چھوڑ دیا۔